بسم اللہ دورہ ناب۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی ترکیب، قواعد، ترجمہ، اس کے بعد حدیث پاک، اس کے بعد شرح میں، اس کے بعد ادناب، اس کے بعد قافیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ واو عاطفہ، لا تقولوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، جیسے پچھلے سبق میں پڑھا ولا تکفروا۔ لا تقولوا جمع مذکر حاضر، فعل نہیں حاضر معروف، ثلاثی مجرد، اجوابی، اسباب، ناصرہ ینصب۔ تقولوا جمع مذکر حاضر تو نہیں امر، ان کے فاعل کو تلاش کرنے کا وہی طریقہ جو مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا۔ تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، مضارع کے 2 کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر، 3 کا ہمیشہ اندر، 9 کا ہمیشہ ساتھ۔ بس یہ دیکھ رہے ہیں 2 میں سے، 3 میں سے، 9 میں سے، تو یہ 9 میں سے ہے، تو فاعل کہاں آئے گا؟ ساتھ۔ یہ جو واؤ ضمیر ہے یہ والی، یہ تو واؤ اس کی اپنی ہے نا، یہ جو واؤ ہے واؤ ضمیر مرفوع متصل محلن مرفوع، اس کا فاعل لی من میں لام حرف جار، من موصولہ، یقتالو فعل مجہول، فعل مجہول واحد مذکر غائب، اس کا نائب فاعل اس کے اندر ہوا، فی حرف جار، سبیل نکرہ، اس میں جرار معرفہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق یقتل، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور صلہ، موصول صلہ مل کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق لا تقول فعل۔ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، آج شرح میت میں بھی آئے گا، ایک ہوتا ہے قول مصدر، اس کا مقولہ نہیں ہوتا، فعل معروف جو ہے نا، قالا، یقولو، قل، لا تقل، ان کا مقولہ آتا ہے۔ مصدر کا قول، مصدر کا مقولہ یہ پکا کہتا ہے بھائی جان، قول مصدر کا مقولہ ابھی شرح میں پڑھاؤں گا آپ کو، لیکن جو فعل ہے قال یقول، اگر مجہول ہو، کیا کہا؟ تو جو اس کا نائب فاعل ہوتا ہے وہی مقولہ ہوتا ہے، جو مقولہ ہوتا ہے وہی نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو سنا ہے نہیں؟ فعل مجہول ہے نا، کیلا، یقالو، جو نائب فاعل ہوگا وہی مقولہ ہوگا، جو مقولہ وہی نائب فاعل ہوگا۔ ہاں فعل معروف جو ہے اس میں مقولہ ہوتا ہے، اور میں نے بتایا اکثر بظاہر جملہ ہوتا ہے۔ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان تب ہوتا ہے بندہ، تعجب تب کرتا ہے جب نئی بات ہو، جب پرانی بات ہو تو پھر تو اس کو مسکرانا چاہیے کہ یار یہ تو آسان ہے، یہ تو پہلے سے آتا ہے۔ اموات مرفوع ہے، بظاہر اس کے مرفوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بظاہر، کیونکہ فعل ہے، فاعل آ گیا، اس کا نائب فاعل بھی آ گیا، تو اموات مرفوع کیوں ہے؟ تو آپ نے میرا قاعدہ یاد نہیں رکھا ہوا، قال یقول کا مقولہ اکثر جملہ ہوتا ہے بظاہر، تو اس کو جملہ بنائیں گے، اس سے پہلے مبتدا نکالیں گے، ہم ضمیر، یہ مبتدا ہے بھائی جان، یہ خبر ہے کس کی؟ ہم ضمیر، سمجھ آ گئی ہے؟ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، بال حرف عطف، احیاء، کیا کہا؟ احیاء، اس سے پہلے بھی ہم نکالا، ہم مبتدا، احیاء خبر،
مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر مراد اللفظ، معطوف علیہ معطوف مراد اللفظ ہوگا، معطوف علیہ معطوف مراد اللفظ ہوگا۔ لا تقولوا کا مقولہ، تو فعل اپنے فاعل متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ولیکن لا تشعرون، قاعدہ یاد رکھ لیں، جس لاکن کے ساتھ واو آتی ہے، لاکن میں نے پڑھا، لاکن نہ نہیں پڑھا، وہ لاکن ابتدائیہ، وہ لاکن ابتدائیہ، واو کو کہہ لیں استنافیہ، لاکن ابتدائیہ۔ لا تشعرون فعل مضارع، واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی قرآن پاک کی آیت کی ترکیب ترجمہ کو قاعدہ شاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتٌ، نہ کہو ان کو جو قتل کیے جائے اللہ کی راہ میں، کیا نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ جی سمجھ آ گئی جی؟ جلدی جلدی ترکیب کرنی جی کر لو، ترجمہ کرنا جی کر لو، تو میں حدیث پاک لکھا لگا، جلدی کر لو۔ لا تقولوا لا تقولوا فعل او ضمیر اس کا فعل لام اعتراض من موصولا یقدم فعل منقول ضمیر اس کا نائب فاعل فی ارتجاز فی ارتجاز ضمیر مجرور مضاف ہو یہاں پر مقام کا سے اس کا فعل ہے کہ فعل میں مقدم سماعت کا مقام کا ہے جاز دوسرے کا مقام ہے جاز مضاف فی جاز دوسرے کا متعلق ہے فعل حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ یہ من اس میں شرط ہے، جس من کے بعد دو جملے آئیں تو اس من کو کہہ دو کہ وہ من اس میں شرط ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ جس من کے بعد دو جملے آئیں، خرج فی طلب العلم ایک جملہ، فہو فی سبیل اللہ دوسرا جملہ، یہ من کو کیا کہا؟ اس میں شرط۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پڑھایا تھا، من اس میں شرط تو کہنا ہے لیکن آگے بھی کچھ کہنا، ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ تو میں نے بتایا تھا جس من اس میں شرط کے بعد فعل لازم آئے تو وہ من پکا کہتا ہے مبتدا، یہ من کے بعد فعل لازم ہے، تو اس میں شرط کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ جی یاد ہو گئے؟ آگے جو شرط ہے وہ شرط بنے گی جملہ پہلا، اگلا جملہ جزا، شرط جزا مل کے پھر خبر۔ جی ترکیب سمجھ آ گئی؟ بولو تو صحیح۔ من کو کہنا اس میں شرط مبتدا، خارج فعل، اب فاعل اندر ہے کیونکہ یہ درمیان میں ہے، دو میں سے ہے، ہوا ضمیر فاعل، پھر بجار ہے طالب العلم اگلا میں نے آپ کو یاد کرایا لیکن طالب علم جو ہے نا آہستہ آہستہ سمجھ، خارج اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بس خبریہ نہیں کہنا تھا، جملہ فعلیہ ہو، شرط کو خبریہ نہیں کہنا، اس کو پکا یاد کر لینا، دماغ میں بٹھا لیں، جو بھی شرط ہے اسے فعلیہ کہنا ہے، خبریہ نہیں کہنا۔ یاد ہو گیا؟
فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط جی آگے شرط کی جزا ہے جو نحمیر میں لکھا ہوا ہے شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو ایک جی امر ہو دو نہیں ہو تین دعا ہو چار فا کا لانا واجب جی یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے فا جزائیہ یہ ہوا ضمیر ہے مرفوع منفصل ہے تو بتایا ہوا ہے ترکیب میں اکثر کیا بنتی ہے جی ہوا مبتدا فی حرف جار ہے سبیلی مضاف ہے اس میں ذرا مضاف ہے مضاف ہے مل کے مجرور اب ہم نے خبر بنانی فا ہوا کی تو یہ جار میں جو مل کے ظرف مستقر متعلق ثابتون کے کس کے یاد ہو گئے آگے جا رہا ہوں حتی یرجع اتنا کہوں گا کہ ہر حتی کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا ہاں ساتھ یہ کہوں گا جو حتی مضارع پہ آئے اکثر اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے یہ میں لفظ اکثر بولا مضارع پہ آنے والا حتی بھی ہمیشہ اس کے بعد ان مقدر نہیں ہے اکثر جی یاد ہو گیا اور جس حتی کے بعد ان مقدر ہوگا وہ حتی جارہ ہی ہوگا جس حتی کے بعد مقدر ہوگا وہ حتی جارہ ہی ہوگا جی میں نے پڑھا کیسے دیکھنا حتی یرجع کیا پڑھا تو پکی بات ہے حتی کے بعد مقدر ہے اگر میں یرجع پڑھتا پھر مقدر نہ ہوتا میں نے تو پڑھا ہے حتی یرجع تو حتی کے بعد مقدر اور حتی کے حرف ان مقدر اس کو کہتے ہوتے ہیں ان موصول حرفی ما ان انا ان موصول حرفی یرجع فعل ہوا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ کس کا ان موصول حرفی کا وہ موصول حرفی صلہ مل کے بطویل مفرد ہو کر حتی جار کا مجرور تو جار مجرور مل کے ظرف لاغو متعلق ہوئے ثابتون وہ جو نکالا ہوا ثابتون اپنے ہوا فاعل اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کہاں دماغ تمہارے پہنچے ہوئے کعوہ پھی گیا نا جزا ہوا شرط کی کہتا شرط دماغ کدھر ہاں تو پھر پہلے صحیح بولتے نا جزا ہوا کس کی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی سمجھ آئی جی ترجمہ کرنے لگا ہوں پھر آپ نے دہرانا ہے ترکیب دہرانی قاعدہ دہرایا کرے جو قاعدہ بتاتا ہوں دہرایا کرے اگر وقت ہو تو لکھ لیا کرے بعد میں جو علم کی طلب میں نکلے گا جو علم کی طلب میں نکلے گا تو وہ اللہ کے راستے میں ہوگا یہاں تک کہ لوٹ آئے تو وہ اللہ کے راستے میں اس کا مطلب ہے کہ جب تک واپس گھر نہیں آتا پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کی راہ میں بھی سمجھ آئی جی تو میں یہ ذرا شرمت لکھتا ہوں آپ قرآن پاک کی آیت کی ترکیب قید شہدے ترجمہ حدیث پاک یہ سارا کچھ کر لے میں شرمت لکھنے لگا ہوں جی مان اسم شرط مبتدا خانہ جفی پہلے ترکیب کرنے کے مان اسم شرط مبتدا خانہ جفی وزمیر اس کا فعل فی حرف جاز طلب مضاف عن علم مضاف الیہ مضاف الیہ فی جار متعلق خانہ جفی لگا فعل اور اپنے متعلق سے کر فعلیہ و شرط فعلیہ و شرط فاج طیاب ہوا ضمیر مبتدا فی حرف جار سبیل مجرور مضاف اسم جلال مضاف الیہ مضاف الیہ اسم کا مجرور و فی طرح کا جار اپنے مجرور سے مل
इसमें होगा खबर हुआ मुबतदा की मुबतदा अपनी खबर से लेकर जुमला इसमें खबी होकर जज़ा शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया होकर खबर हुई मान इसमें शर्त जज़ा मान इसमें शर्त जज़ा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें वो कहते हैं इसमें शर्त जो मान है ना मान इसमें शर्त ये क्या बनता है अगर इसके बाद फेल लाजिम आ जाए जिसको क्या बनाते हैं मुबतदा बनाते हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि शर्त की जज़ा है ना शर्त की जज़ा अगर जुमला इसमें हो अमर हो नाज हो जब जुमला इसमें हो अमर हो अर्ज हो तो जो शर्त की जज़ा में फ़ाक़ होना वाजिब होता है। यहाँ शर्त ही ख़रज फ़ी तलबिल इल्म आगे हुआ फ़ी सबीलिल्लाह ये उसकी जज़ा थी। हमने जज़ा को देखना है हमने जज़ा को शर्त नहीं देखना शर्त तो यहाँ जुमला फ़िल है हमने जज़ा को देखना है। जज़ा जब जुमला इसमें हो यहाँ की मुबतदा खबर पर मुश्तमिल है ना जज़ा लिहाजा फिर इस जज़ा में फ़ाक़ रहना क्या होगा वाजिब होगा। और दूसरा बात जो हत्ता होता है ना हत्ता के बाद हत्ता के बाद क्या होता है जिस हत्ता में अन होगा वो अक्सर फेल मुज़ारे पर उसके बाद फेल मुज़ारे होगा उसके बाद लेकिन ये ज़रूर नहीं है कि जिस फेल मुज़ारे पर भी हत्ता है वहाँ अन मुक़द्दर होता है अक्सर होता है और हत्ता के बाद जब फेल मुज़ारे है तो अक्सर क्या होता है उस हत्ता में अन मुक़द्दर होता है और हत्ता क्या बनता है जारा बनता है। लेकिन ज़रूर नहीं है कि जिस हत्ता के बाद भी फेल मुज़ारे हो अक्सर की बात ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी भारत शरमेद की लिखी है रात मैंने आपको तैयारी करवाई थी छोटे बच्चों को और ये छोटे बच्चे उनको अक्सर ये तरकीब आ गई है रात और इबारत पढ़ने का तरीका भी बताया था। इबारत पढ़ने का तरीका ये है कि जहाँ जहाँ ना वो वक़फ़ करना है वक़द तकूनु आगे पढ़ो आगे पढ़ो इबारत उसी तरह पढ़ते जैसे किताब में लिखी होती लेकिन तरकीब जो है वो फिर माना के लिहाज से होती है। अब हमारी जो तरकीब होगी ध्यान से सुनना वक़द तकूनु लित्तादीदी वलिल मुसाहबा वलिल तादिया वलिल मुक़ाबला वलिल क़समे वलिल इस्तिक़ाक़े वलिल ज़र्फ़ियते वलिल ज़ियादते। तरकीब ऐसे होने लगी और ये जो तरकीब करने लगे इसमें कोई भी नवी बात नहीं है इसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये वाव नए जुमले के शुरू में आई है इसको कहेंगे इस्तिनाफिया। बस कहते याद रखा करें मुज़ारे के शुरू में आने वाला कद अक्सर तहकीक मा तकलील बस टाइम थोड़ा टाइम याद हो गया लेकिन एक बात याद रखनी है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कद आए और तहकीक वाला माना ना आए। 6 माने कद के 3 माजी पर 3 मुज़ारे पर और हर माने में तहकीक ज़रूर है। तो मैंने एक पढ़ाया है सिर्फ मुज़ारे पर कद वो भी अक्सर वाला माना तहकीक मा तकलील बकाया कितने माने हैं 6 बकाया इसके अलावा 5 उन 5 में तहकीक तो है ही है कभी तहकीक ऐसा कोई और होगा कभी नहीं होगा लेकिन अभी मेरे पास टाइम थोड़ा है अभी मैंने एक ही पढ़ाया कद का माना कि तहकीक मात
ترکیب میں کچھ نہیں بننا کیونکہ غیر عاملہ ہے جی قاد حرف غیر عاملہ. یہ تکون فعل ناقص ہے. یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے فعل ناقص جو ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جو منصوب ہوتی ہے. اب تکون کا باہر ہمیں تو اسم نظر نہیں آ رہا جو مرفوع ہو تو تکون کا اسم اس کے اندر ہے وہ ہی یا ضمیر ہے جس کا مرجع با ہے. چلو جی اسم تو ہو گیا. تو آگے ہم نے خبر بنانی ہے تو پہلے جار مجرور کو معطوف علیہ کہنا. جی کس کو معطوف علیہ کہنا؟ میرا قاعدہ یاد رکھیں یہ واو کے بعد جار مجرور ہے. جی واو کے بعد یہ واو کے بعد یہ واو کے بعد تو جب واو کے بعد جار مجرور ہے تو پیچھے معطوف علیہ بھی اسے بنائیں گے جو جار مجرور ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں لام جار تعلیل معطوف علیہ نہیں کہنا مجرور کہنا ہے. اب کہنا جار مجرور مل کر معطوف ہے. اب میں انگلی رکھوں گا آپ نے وہ لفظ بولنا ترکیب آپ نے کرنی ہے. واو لام پانچ ہو گئے. جی آپ نہ بولے واو حرف عطف لام حرف جار بولے نا آگے مجرور ظرفیت جار میں مل کے معطوف سادس واو حرف عطف لام جار زیادت مجرور جار میں مل کے معطوف سابع. کتنے معطوف ہو گئے؟ معطوف علیہ جار مجرور اور کتنے معطوف؟ 7. تو قاعدہ ہے معطوف علیہ جار مجرور اور معطوف جار مجرور تو پھر معطوف علیہ معطوف مل کے کیا ہوتے ہیں؟ متعلق. اور ہم نے یہاں کیا بنانی اس کی خبر تکون فعل ناقص کی کیا ہوتی ہے؟ منصوب. اس کا اسم کیا تھا؟ ہیا مذکر کے مؤنث تو پھر خبر بھی مؤنث یعنی مؤنث بھی نکالنی ہے منصوب بھی نکالنی ہے. معطوف علیہ اپنے 7 معطوفات سے مل کر ظرف مستقر متعلق کائنتاً اپنے ہی افعال اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ تو آسان تھی. نام قولی تعالیٰ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. یہاں یاد رکھ لینی ہے کیوں یہاں بھی آنی ہے اور یہاں بھی آنی ہے یعنی ابھی 3 مرتبہ آنی ہے. بچوں کو تو یاد کرا دی میں نے رات کی اب بڑے بھی یاد کر لیں. اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ قول مصدر کا مقولہ نہیں آتا اور یہ ترکیب بھی بالکل غلط ہے. قول مقول ہوا کیا یہ قول مقول کوئی ترکیب نہیں. قول مقول چاہے وہ قال یقول ہوئے چاہے مصدر ہے قول مقول ترکیب نہیں ہے. اور قول کا آگے مقولہ نہیں ہے. یاد ہو گئے 98% 99% میں بتاؤں گا جو قول اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ بنے گا. 98% میں نے کہا ہے کیا قول مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ بنے گا. جی اس کو یاد رکھنا جی. اور وہ جو مبدل منہ بنے گا اس وقت قول مقول کے معنی میں ہوگا. ایسے اس کو یوں کہہ لو قول 98% مقول کے معنی میں ہوتا ہے جی. کس کے معنی میں؟ مقول کے معنی میں. اور 98% جب مقول کے معنی میں تو 98% مبدل منہ بنے گا جی. قول اپنے مضاف الیہ سے مل کر یاد ہوا ہے جی. بھائی بولو جی. چلو اور سننا ذرا. مقول کے معنی میں ہوگا آگے بدل آئے گا. وہ بدل وہ کئی ہوئی بات ہوگی لیکن وہ کئی بات کبھی اوپر نظر نہیں آئے گی جی. شوق ہے تو جی. جو 28واں پارہ شروع جہاں سے ہوتا ہے
قد سمع اللہ قول التي چپ کرو قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یہ جو قول ہے یہاں بھی قول تو آ گیا, قول التی مضاف بھی ہو گیا, یہ قول مقول کے معنی میں ہے, لیکن اس کا بدل یہاں قرآن میں نہیں ہے. وہ جو کہی ہوئی بات ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. قد سمع اللہ, تحقیق اللہ نے سنا, قول التی اس عورت کی کہی ہوئی بات, تجادلک فی زوجہا جو عورت محبوب آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں, وتشتکی الی اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں لگا رہی ہے, مطلب شکایت کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں, شکایت کر رہی ہے یا اللہ یہ کیا ہو گیا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اللہ نے اس کی کئی ہوئی بات سن لی. کون سی بات؟ وہ قرآن میں نہیں ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, یہ قول مقول کے معنی میں ہے. مبدل منہ تھا یا ہے, لیکن وہ بات قرآن میں نہیں ہے. مقولہ نہیں کہنا, بدل. مبدل منہ یہ ہے وہ جو بات ہے وہ بدل, وہ قرآن میں نہیں ہے. وہ حدیث میں ہے کہ اس نے کہا کیا تھا, اس کی جو کئی ہوئی بات وہ کیا تھی. بھائی سمجھ آئی؟ وہ ایک مثال پڑھوں گا کہ جہاں قول مقول کے معنی میں نہیں ہے. چھٹے پارے میں آتا ہے ان قولہم الاثم وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ, ہے نا قرآن پاک میں؟ بھئی غلط تو نہیں پڑھ رہا. ان قولہم الاثم, یہ الاثم مفعول بھی ہے, قول مصدر کا. یہ قول یہاں مقول کے معنی میں نہیں ہے, اور قرآن سے میں نے پڑھا ہے. وہ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اس لیے میں نے قید لگا دی کہ قول 98% مقبول کے معنی میں ہوتا ہے, اور کیا بنے گا؟ مبدل منہ. اور مبدل منہ موجود ہوگا لیکن کبھی نہیں ہوگا, وہ بدل کبھی نہیں ہوگا. جیسے 28واں پارہ جو ہے وہاں مقبول کے معنی میں لیکن بدل نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. اور چھٹے پارے میں قول ہے لیکن مقبول کے معنی میں نہیں ہے. باجی سمجھ بھی آئی؟ لیکن اکثر میں نے کہا 98% پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 کو نکالا, 98 سے اوپر 99% جہاں بھی قول آئے گا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قول النبی مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ, قول الشاعر مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ, قول القائل مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ, قول زید مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ. آگے جو بات آئے گی نا وہ بدل. بھائی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن آگے ایک اور قاعدہ دھیان سے سننا بھائی جان, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, اس کے بعد آ جائے تعالی, اس کے بعد کیا جائے تعالی, یاد ہو گیا جی. لیکن ایک شرط ہے, پتہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی, شرط یہ ہے کہ پہلے کچھ ہو یا بعد میں کچھ ہو, یہ شرط ہے. پہلے کچھ ہو یا بعد میں کچھ ہو, پہلے بھی ہو بعد میں کچھ ہو, یا پہلے بھی ہو بعد میں بھی ہو. اگر خالی آپ پڑھ دیں اللہ تعالی خالی, یہ تو مبتدا خبر جی, کیونکہ معرفہ کے بعد جملہ جی کو سمجھ بھی آئی. اگر خالی اتنا پڑھ دیں اللہ تعالی, یہ تو مبتدا خبر ہے جی, اس میں جلال مبتدا تعالی فعل فاعل کی خبر جی. یہ میں جو قاعدہ بتانے لگا ہوں اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے کچھ ہو یا بعد میں کچھ ہو, یا پہلے بھی ہو بعد میں بھی ہو, تو پھر پکا قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ذوالحال اور تعالی فعل فاعل مل کر حال. جی یاد ہوا ہے؟ جو میں نے قاعدہ اس میں جلال شریف اللہ کے بارے میں بتایا, یہی قاعدہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہے. بھائی ضمیر جو کدھر لوٹے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ اس میں جلال کی طرف, اور آگے کیا آ جائے تعالی, تو پھر ذوالعالی قولی تعالی قولی تعالی قولی تعالی. بھائی جان اتنے ہی ہو جی. اب ترکیب ہونے لگی جب بھائی جان قاعدے میں نے بتا دیے, اب ترکیب ہونے لگی. نحو کو آپ کو آتا ہے جی, نحو کو ہم نے خبر بنانا ہے جی, مبتدا موصوف مثال ہوگی جی. نحو مضاف قول, یہ کس کے معنی میں؟ مقول. مضاف الیہ مضاف مضاف, آگے ہی اس کا مرجع اس میں جلالت, آپ کہہ سکتے پیچھے اس میں جلالت شریف تو ہے نہیں,
تو کچھ ضمیریں ایسی ہیں پیچھے مرجے نہ بھی ہو تو ضمیریں ادھر لوٹ جاتی ہیں، ان میں سے ایک اس میں جلالت ہے، اس کی طرف ضمیر لوٹ جاتی ہے پہلے اگرچہ عبارت میں ذکر نہ ہو، اس میں جلالت شریف کی طرف لوٹنے والی یہ ضمیر ذوالحال، ذوالحال، تعالی فعل ہوا فاعل، فعل فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کے قول کا مضاف ہے اور مضاف مل کر انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، مراد اللفظ ہوگا بدل، بدل مل کے ناو کا مضاف مل کے خبر مبتدا مضموم مثالو کی مثال مضاف مل کے مبتدا خبر جملہ اس میں خبری ہے۔ اب یہ جو ترکیب کی ہے یہ بچوں کو آتی ہے، رات ان کو یاد ہوتی ہے، ہم کریں گے، میں کرتا ہوں جلدی کرتا ہوں۔ ناو مضاف آگے قول مضاف مضاف نیز میں تعالی فعل ذوالحال حال مل کر مضاف اور مضاف مل کے وهب الله بنور مراد مبدل مل کے ناو مضاف خبر ناو مضاف قولی مضاف نیز میں ذوالحال تعالی فعل ذوالحال مضاف مل کے مبدل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مراد اللفظ مبدل بدل مل کے ناو کا مضاف مل کے خبر، 3 مرتبہ ترکیب ہوئی ہے، کتنی مرتبہ؟ یہ الگ ترکیب ان مشبہ بالفعل قوم ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں، ظلم تم فعل یہ بتانے والی بات ہی نہیں کہ تا فاعل، انفسکم میں سے بتانے والی یہ بھی نہیں کیونکہ فعل متعدی کے فاعل کے بعد جو اسم آتا ہے اکثر مفعول بھی بنتا ہے۔ یار ایک بات کتنی مرتبہ بتاؤں گا، سق اللہ الثرا وجعل جنت جنت بھی ہے نا، تو انفسکم مضاف مل کے مفعول بھی باجار اتخاذ مصدر مضاف قوم ضمیر مضاف ہے، قاعدہ یاد رکھنا ہے مصدر کا بھی فاعل مفعول ہوتے ہیں، کبھی فاعل مرفوع ہوتا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے، کبھی فاعل لفظوں میں مجرور ہوگا لیکن مفعول منصوب ہوگا، یہ مصدر ہے مضاف ہے قوم ضمیر مضاف ہے، لفظوں میں مجرور ملن مرفوع ہے فاعل ہے، العجلہ یہ اتخاذ کا مفعول بھی ہے، اور اس کے 2 آتے ہیں، ایک ہے ایک مقدر ہے معذوف ہے الہن، یہ مصدر اپنے مضاف ہے دونوں مفعولوں سے مل کر آگے کچھ نہیں کہنا، نہ شبہ کہنا نہ جملہ کہنا، نہ شبہ کہنا ہے نہ جملہ کہنا ہے، شبہ تو تاں کو جو ضمیر ہوئے شبہ نہیں کہنا بھائی جان، مصدر اپنے مضاف ہے دونوں مفعولوں سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ظلم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ان خبر ان اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نہ وہ اشتریت الفرس بسر جی بچوں کو رات انہوں نے ترکیب کی میں نے نہیں کی، تو میں تو آپ کے لیے جو بڑے ہیں جنہوں نے رات نہیں کی ان کے لیے کر رہا ہوں، یہ ناو کے بعد جملہ ہے کتنی ترکیبیں کریں گے؟ 2، تو پہلی تو ویسے ہی بڑی آسان ہے، سنیں ناو مضاف اشتریت الفرس مراد مضاف مل کے خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبر، دوسری ترکیب اشتریت فعل تا فاعل فرس مفعول به جا سر مضاف فعل اپنے فاعل مفعول به مختلف جملہ فعلیہ خبریہ جی الگ ترکیب ذهب فعل اس میں جلاشی فاعل باجا نور مضاف ابن مضاف مضاف مجرور جار مضاف فعل اپنے فاعل متعلق میں کا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہ ترکیب دھیان سے سنیے، آپ نے ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، اصل قاعدہ وہ ای والا وہ جو کل زور کے بعد پڑھایا، ای سے پہلے مفرد ای کے بعد مفرد مبدل بدل، جب آپ نے اتنا کہنا ہے وہ کہاں چلا گیا، کہاں نہ وہ مضاف، تیری سوچ ہے کیا ہے نہ وہ مضاف، بندہ انہوں نے آندے جڑا منٹوں میں ادھر اور منٹوں میں کہیں اور، بندہ انہوں آندے رہے جو وہ ادھر ہی رہے جہاں پڑھائی ہو رہی ہے، ایک کہیں چلا گیا بیچارہ نہ وہ مضاف، حالانکہ یہ کہتا تھا کہ میں کیمرے میں آؤں، میں کہا نہیں تو کیمرے سے باہر ہے، نہ وہ مضاف پھر کل کو کہے گا نا جا کے یہ میں ہوں، تو کوئی کہہ سکتا ہے تو تھا لیکن تو پڑھ نہیں رہا تھا، تو کیمرے کی طرف دیکھ رہا، نہ وہ مضاف کیا ہے پہی تھی ہو، کئی لوگ میرے سبق سنتے ہیں، سبق کئی سے مراد عوام،
ایک مولانا صاحب امام مسجد ہے، وہ امام مسجد درس نبی نہیں پڑھے. ایک دن مجھے ملنے آئے، آدھے استاد جی کی حال ہے تھی، وہ سمجھ ہی نہیں آئی. تو سلام سنو لے کے کہتے استاد جی ایتھے ہی ہو، کہتے یہ ایتھے ہی ہو، میں تھوڑی ویڈیو جو سنیا اتوں پتا لگ گیا تھی بڑا اندر ایتھے ہی ہو. یہ سمجھ نہیں آئی وہ بھائی ایتھے ہی ہو. سمجھ آئی جی؟ اچھا جی ناب و مضاف جی دھیان سے جب آپ نے کہنا ذهبت بزید مراد لفظ تو مراد لفظ کا تو مفرد ہوا کہ نہ ہوا؟ تو فوراً کہنا مبدل میں ناب و مضاف ذهبت بزید مراد لفظ ہو کر مبدل ایر میں تفسیر ذهبت مراد لفظ بدل من بدل مل کے ناب کا مضاف ہے مضاف مل کے خبر مضاف الگ فعل تا فاعل جار مجرور جار فعل اپنے فعل متعلق میں جملہ فعلیہ خبریہ اذهب تو فعل تا فاعل هو مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ. نا وہ اشتریت الحمد بالفرض پہلی ترکیب نا وہ مضاف اگلا مراد له مضاف ہے مضاف مضاف مل کے خبر مضاف مضمون مثال ہوگی. آپ چھوٹے لیٹ آئے ہو کون سے مدرسے پڑھتے ہو تو آپ بہت لیٹ کیوں آئے یار؟ نہیں کب کا نہیں آج آئے ہیں روزانہ آتے تو نظر تو آج آئے ہیں کل آئے تھے پرسوں بھی یہ تو آپ تو ادھر رہتے نہیں نا تو اسے کیا پتا چلا کہ جو 4 گھنٹے پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. جو 4 گھنٹے مدرسے میں پڑھ کے چلے جائے اور اگلے 20 گھنٹوں کے بعد اپنے مرشد کا دیدار کرے تو اسے کیا سمجھ آئے گی؟ بھائی جان جو 24 گھنٹے مدرسے میں رہے آستانے پہ رہے آستانے پہ فیض تو اسے ملے گا. جتنا آستانے پہ جو بندہ رہے گا اس کو اتنا ہی فیض ملے گا اور جتنا مرشد سے اور آستانے سے دور ہوگا اتنا ہی فیض کم ہوگا اور وہ اتنا مرشد کی نظروں میں نہیں ہوگا. تو جو مرشد کی نظروں میں آ گیا وہ تر گیا کہتے نہیں آپ لوگ بولتے رہی. غوث پاک 4 گھنٹے نہیں پڑھاتے تھے اور 4 گھنٹے پڑھا کے مدرسے سے چھٹی نہیں کرتے تھے اور گھر میں چلے جاتے تھے ادھر ہی رہتے تھے. آستانہ مدرسہ وہی رہتے تھے وہ کوئی نہیں سمجھ آئی. چلو آپ کی طبیعت صاف ہوگی کہ نہیں؟ چلو مجھے دیکھ تو جو ہے ناب و مضاف اگلا مراد له مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر مبتدا مضمون مثال. اشتریت فعل تا فاعل علامت مفعول به با جار فرد مجرور جار میں مل کے ظرف لا متعلق ہے فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی یہ خبریہ بھی ہے انشائیہ بھی ہے. انشائیہ اس وقت ہے جب آپ شے خرید رہے ہیں اس وہ انشائیہ ہے لیکن خریدنے کے بعد گھر آ کے بتایا یہ جو میں نے غلام خریدا گھوڑے کے بدلے خریدا تو اب یہ خبریہ ہے. جی ٹائم تھوڑا ہے. ناب و مضاف باللہ لا فعل نقض مراد له مضاف الیہ مضاف مل کے خبر مضاف مضمون مثال ہوگی. مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ کی ترکیب کرنے لگا ہوں. باللہ پکا یاد رکھنا جو بھی حرف قسم ہوگا کیا کہا جو بھی قسم ہوگا اکثر اس کا فعل جو متعلق ہے وہ اقسم فعل مقدر ہوا. جی اکثر بھی سمجھ نہیں آئی. جی با جار جی اس میں جلاشی موجود جار میں جملے کے ظرف مستقر متعلق اور اقسم فعل کے اقسم فعل آنا فاعل فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. جی جتنی بھی حرف قسم ہے چاہے واو ہے چاہے با ہے چاہے تا ہے جی تو اکثر واو کا تو ہوتا ہی مقدر ہے جی جی تا کا مقدر با کا کبھی ظاہر آ سکتا ہے جی لیکن اکثر مقدر ہی ہوگا. لا افعلن آپ کو سیگا آتا ہے جی مضارع کا سیگا ہے نون تقیل لام تقیل سیگا ہے تو فعل کا ہوگا آنا. اگلا سننے والا ہے جو میں کیا کہنا رہا ہوں یہ جو قضا ہے نا قضا یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. کیا کہا پتا ایک قضا ہوتا ہے جار مجرور جی کیا ہوتا ہے پھر جو جار مجرور کا قید ہے وہ اس کا قید ہوگا. پڑھو قرآن پاک آہا قضا عرشو کی سلیمان علیہ السلام نے اس کی بلقیس ملکہ بلقیس کو کہا تھا آہا قضا عرشو تیرا عرش اس طرح کا ہے
آہا قضا حمزہ استفہام ہا تنبیہ آگے قضا جار مجرور خبر مقدم عرشو کی مبتدا مؤخر ہے وہ بھی قضا ہے یہ بھی قضا لیکن وہ جار مجرور میں نے پڑھا تو ایک جار مجرور میں نے بتا دیا کون سا جار ایک قضا بتا دیا جار مجرور والا قرآن سے مثال دے دی تو جو جار مجرور کے کہہ دیں وہ اس کے کہہ دیں اس کی ترکیب میں نے بتا دی پھر قضا دو طرح کا رہتا ہے ابھی ایک قضا وہ جو اس میں کنایا ہوتا ہے اور جس کے بعد تمیز آتی ہے اس کے بعد تمیز آتی ہے ان دی قضا ربیتن کوئی نہیں سمجھ آئی مطلب ایک قضا وہ ہے جس کے بعد کیا آتی ہے تمیز تو وہ جو ترکیب میں بنے گا اس کا بھی اپنا قاعدہ ایک قضا وہ ہے جو کسی فعل سے کنایا فعل سے کنایا یا بات سے کنایا جی سمجھ آئی ہے یہ کسی کام سے کنایا ہے اور اس کی ترکیب عامل کے مطابق اس کی ترکیب اب مجھے بتائیں لا افعلن کا فاعل آگے اب آگے جو آنا انہیں کی بنے مفعول بھی اب یہ کنایا ہے کسی کام سے جو اس نے کہا تھا اللہ قسم میں وہ کام کروں گا کنایا ہے یہ قضا کہیں گے اس میں کنایا مفعول بھی اس میں کنایا مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم بس جوڑنا نہیں ہے قسم جواب قسم کو جوڑتے نہیں قسم جواب قسم بس آگے جا رہا ہوں نہ وہ ارم بزیدن پہلی ترکیب بہت آسان نہ وہ مضاف ارم بزید مراد مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ مل کے خبر مبتدا مضروب مثال کے مبتدا خبر جملہ اس میں خبر ارم فعل انت فاعل باجار جار فعل فاعل مفعول مضارع جملہ فعلیہ انشائیہ نہ وہ زید بالبلد نہ وہ مضاف زید بالبلد مراد مضاف علیہ مضاف مضاف مل کے خبر مبتدا مضروب مثال مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جی زید المبتدا بالبلد ثابت کے متعلق خبر زید کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ یہ ترکیب ہو گئی تھی الگ ولا تلقوا فعل واو ضمیر فاعل با جارا زائدہ ایدی مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی لا تلقوا الا تعلق جار مجرور مل کے لا تلقوا کا متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشاء بھائی کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ بھائی جان اگر جمائے کراچی لیکن ہم پنجابی بولے بغیر رہ نہیں سکتے ایتھے انہیں سریکی ماشاءاللہ مولانا صاحب علماء کرام طلباء کرام ایک گھر سارے سریکی بول دیں انہوں سمجھ نہیں آئی یہ گھر کیا بولتے ہیں تو پھر ہم پنجابی ہیں بھائی ایسے پنجابی چڑھنی نہیں ہم تھوڑے کراچی پکے پکے تھوڑے ہیں ہم تو مہمان ہیں آپ کے اگر جو مہمان نوازی 3 دن ہوتی وہ ختم ہو گئی کوئی سمجھ ہے تو ہم اپنی پنجابی تو نہیں چھوڑ سکتے بھائی جان ہاں اردو بولتے ہیں تھوڑی تھوڑی پنجابی بھی تو بولتے ہیں نا ہر بندے کو اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے تو ہر بندے کو اپنی بولی سے بھی پیار ہوتا ہے بلوچی آئے سارے ہمارے بلوچی آپ ہی بلوچی بولی ہوں سندھی سندھی بولتے رہتے کراچی میں بولتے سندھی ہے بولو نا اردو کیوں بولتے سندھی تو مجھے کو کہتے ہو اردو بولو تو میں پنجابی کیوں نہ بولوں کوئی سمجھ آئی وہ بولو بھائی آئی سمجھ سائیں تینوں میں آئی چلو جی بسم اللہ اب ہم سبق پڑھیں گے جی اور یہ تمہارا ذرا دل صاف کرنے کے لیے نکتے شکتے کو لطیفے شطیفے ہوتے رہتے ہیں نا تاکہ بندہ بور نہ ہو اب ہم سبق پڑھنے لگے سائیں جی اٹھو اور جنہیں ماشاءاللہ تو ہی صحت مند ہو بندہ کوئی صحت مند ہے ہی نہیں ماشاءاللہ نظر اس لیے ماشاءاللہ کہا بھائی سمجھ نہیں آئی ٹائم تھوڑا ہے ابھی کسی دن آپ کو کیمرے میں ہم دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ سب سے صحت مند شادی شدہ ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے تو کون سے شہر کے شکارپور سندھ چلو بسم اللہ سمجھ آ رہی ہے نہیں مزہ آ رہا ہے مزہ تو آتا ہے نہیں یار تو کام میں مزہ بھی آنا چاہیے نا جس کام میں مزہ نہ وہ کام کرنے کا فائدہ کیا بالکل وہ کام بیکار جس میں مزہ ہی نہیں مزہ آنا چاہیے بھائی جان تو جو ہے تھوڑی
وہ سندھی بھائی پریشان بلوچی ہیں پتہ نہیں میرے پریشان. کھڑے ہو جاؤ بھیا کھڑے ہو جائیں بھائی کھڑے ہو جائیں آپ. توجہ جی یہ پریشان ہے کیوں پریشان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی. اب مجھے دیکھیں کتابیں بند کریں. شرمیت میں با کے 10 معنی لکھے ہوئے ہیں. جو 2 معنی تھے الساق اور استعارہ میں وہ ہم نے کل پڑھے. 8 معنی آج ہم پڑھیں گے. تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہوں گے. ٹائم تھوڑا ٹائم کتنے ہو گئے؟ 10. لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں با کے صرف 10 معنی نہیں اور بھی ہیں لیکن یہاں کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ اگلا سنا جی. اگلا ان 10 میں سے جو کل 2 پڑھے وہ زیادہ ہے یعنی ان کا استعمال زیادہ ہے. یعنی با کا معنی زیادہ وہ کل والے 2 آتے ہیں الساق اور استعارہ. اور یہ جو 8 ہیں یہ ان 2 کی بنسبت تھوڑے. دلیل یہ ہے کہ کل 2 پڑھے ان کے ساتھ قد تکون نہیں تھا. جو آج 8 پڑھنے ہیں 8 کے ساتھ قد تکون ہے. اور یہ قد تحقیق مات تقلید. جی ہاں. تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے با آتی ہے تلیل کے لیے لیکن کبھی 2 مرتبہ کبھی کبھی نہیں کہنا 1 مرتبہ پڑھا ہے. جی سمجھ آئی؟ ترجمہ نہیں بھی کہہ رہا سب پڑھا ہے. جی آگے جا رہا ہوں. با کا ایک معنی تلیل ہے پھر تا مصابہ تا دیا. تو میں ان میں جو آسان ہے نا پہلے وہ پڑھاتا ہوں. سب سے آسان معنی یہ ہے جی لی زیادت. با زیادہ ہوتی ہے جی. با کون سی ہوتی با؟ اس کی پہچان اگر کلام سے با کو گرا دیا جائے تو مطلب نہ بدلے. جملے کا وہ با زیادہ ہوتا ہے. جی یاد ہو گئے؟ اب اس کا یہ نہیں کہنا کہ با زیادہ کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ایک فائدہ تو نومیر میں بچے پڑھتے ہوتے کیا کلام خوبصورت بنتا ہے حروف زائدہ کے ساتھ کلام خوبصورت. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے یہ کلام میں تقید پیدا کرتے. تقید اس جملے کے معنی کو پکا کرتے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ حروف زائدہ کا فائدہ لفظی بھی ہے. جی سمجھ آئیے؟ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ با زیادہ کی پہچان یہ ہے اگر کلام سے گرا دیا جائے تو مطلب وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم میں با زیادہ ہے. بالفرض اگر با نہیں پڑھتے تو معنی پھر بھی یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کفا باللہ میں با زیادہ ہے. اگر نہ پڑھو با فرض کرتے تو کفا اللہ پڑھیں گے ترجمہ پھر وہی ہے اللہ کافی ہے. جی سمجھ آئیے؟ مفہوم نہیں بدلا اصل معنی نہیں بدلا. جی بتائیں ایک معنی سمجھ آگے جی بھائی بولو جی. اور وہ جو آسان ہے وہ پڑھیں گے جی. وہ جو آسان ہے جی یہ پڑھنے لگا ہوں. با تا دیا. تا دیا کا لغوی معنی متعدی بنانا. یہ جو با ہوتی ہے نا یہ فعل لازم کے آگے آتی ہے. فعل اور اس فعل لازم کو جو پیچھے متعدی بناتی ہے آتی اس کے آگے ہے اور اس کو بناتی ہے. بڑی موٹی مثال ہے ذہابا. کیا مانا؟ جانا. یہ لازم ہے. ذہاب زید الزید گیا. زید گیا لیکن جب آگے با آئے گی اب گیا نہیں اب لے گیا. کیا مانا ہے؟ لے گیا. کوئی بولو کوئی بولو. ذہب اللہ بنورہم. اب مانا جانا نہیں کرنا اب لے جانا. اللہ لے گیا ان کا نور. لے گیا ان کے نور. جی نور کو. جی قرآن پاک میں اور بھی ہے فلما ذهبوا به. فلما با گئی ہے جی. ذهبوا میں واو فاعل اور بی میں با تا دیا. متعلق ترکیب میں متعلق کریں گے لیکن اب ذهبوا متعدی ہو گیا. ترجمہ جب وہ لے گئے. جب وہ لے گئے بھی اس کو وہ قمیض یوسف علیہ السلام ہو گیا جی. جی اس کے علاوہ قاعدہ جو بتانا چاہتا ہوں یہ یاد رکھنے والا ہے. لفظ ہے فعل ہے عطا یاتی. کیا فعل ہے؟
مشہور ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، لیکن بھائی اس کے آگے بھی با آ جاتی ہے اور بہت آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے، پھر معنی آنا نہیں لانا، لانا ہوتا ہے جی یاد ہو گیا جی، معنی کیا ہوا؟ لانا، بولو بولو، اس کی مثالیں بہت ہیں، اور یہ جو میں نے پڑھا لفظ عطا آتی ہے یہ بہت کتابوں میں آتا ہے، اور اس کا مصدر بھی آ جائے تو پھر بھی بڑا لانا، جامی میں ہے، جامی میں شرح ابواللہ جامی میں، اور پہلے وہ جو ہے شروع اس میں آتا ہے لی جواز اتیانی ہی بالحمد، لی جواز بھائی ہے، اب یہاں اتیان کا معنی آنا نہیں کرنا، لانا، اس کے حمد کو لانے کے جائز ہونے کی وجہ سے۔ موٹی مثال، ٹائم تھوڑا ہے، حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ، چلو ایک اور قاعدہ بتاؤ، ایک ہے جا، کیا جا، اس کا معنی بھی آنا، جب آگے بائے معنی پھر لانا، جی یاد ہو گیا، انہوں نے یاد رکھ لینا، کم مان گے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت عمر پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال لائے، وہ سرکار نے فرمایا تھا اللہ کی راہ میں پیش کرو، ہے مال پیش کرو، حضرت عمر نے میں آج ذرا نا مولا ابو بکر پاک سے آگے نکلوں گا، تو آندے نے میں نے کیا کیا، سننا جی لفظ جی تو بولو آگے باپ پڑھنے لگا، بی نصفی مالی، باپ پڑھی میں نے، نصف مالی، کی ترجمہ کریں گے، میں اپنا آدھا مال لایا، اب اسی حدیث پاک میں ہے میں تو آدھا لے آیا، تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آئے تو اگلا لفظ سننا، عطا ابو بکر بکل ما عنده، سبحان اللہ، اسی حدیث پاک میں ہے، کوئی تو انہوں پتہ نہیں ہویا کی ہے، عطا ابو بکر بکل ما عنده، میں تو آدھا لایا تے ابو بکر جو کچھ تھا سارا لائے، جی یاد ہو گئے، تو میں نے 3 فعل بتائے، صحابہ کے آگے با تھا دیا، عطا کے آگے با تھا دیا، جا کے آگے با تھا دیا، لیکن استعمال بھائی جان جا کا، عطا کا، صحابہ کا سب کا ہے، جی یاد ہو گئے، یہ بھی پڑھ دیجیے، 2 پڑھ دیے جی، اب یہ پڑھیں مقابلہ، یہ بات بتاتی ہے میرا ماں باپ کسی شے کا عوض ہے، عوض ہے بدلہ، فٹ کرنے کو فٹ، اشتریت العبدہ، میں نے غلام خریدا بالفرق گھوڑے کے عوض، گھوڑے کے بدلے، یہ بھی ہو گیا، 3 ہو گئے با، کتنے ہو گئے 3، چوتھا پڑھنے لگو تعلیم، یہ بات بتائے گی میرا ماں باپ میرے متعلق کی علت ہے، جی ہاں، وہ جو متعلق ہے یاد رکھو، جو متعلق ہوگا وہ حکم ہوگا، وہ تو سنا ہے کیا کہا، جو متعلق ہوگا اکثر طور پر، کیونکہ وہ فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے تو وہ حکم ہوتا ہے، بھائی سمجھ نہیں رہی جی، یہ بات بتائے کہ میرا ماں باپ میرے متعلق کی کیا ہے، علت ہے، فٹ ہونے لگا ہے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ با کا ماں باپ کون ہے، اتخاذکم العجل، وہ کیا تھا، وہ بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنانا، یہ با کا ماں باپ، اور یہ با کا متعلق کون تھا، اب ادھر ترجمہ کیے کہ انکم ظلمتم، تم اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اس ظلم کی علت اتخاذکم العجل، یہ بات بتا رہی، یہ بھی ہو گیا، یہ تکرار کر رہا ہے آپ نے، بات تعلیم بھی ہوگی، شاہ جی تھی ہو آگے جا رہے ہیں، شاہ جی چست نہیں، چست ہونا چاہیے، یہ پڑھانے کو باظرفیت، کیا پڑھانے کو ظرف، یاد رکھے اس کو کہتے جس میں کوئی شے ہو، چاہے فیل ہو چاہے کوئی شے ہو، یہ کہاں چلا گیا، یہ شے ہے، یہ جیب اس کے لیے ظرف ہے، کوئی سمجھ آئی، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد ظرف ہے، ہم مسجد میں ہیں، تو یہ بعض ظرف یہ بتائے کہ میرا ماں بعد ظرف ہے،
تصرف کیوں آتے نہیں جس کے اندر کوئی شے ہو زیدون بالبلد ہاں تو یہ با بتا رہی میرا ماں بعد ظرف ہے کس کے لیے زید شہر میں ہے زید شہر میں ہے جی یاد ہو گیا جی جی یہ پڑھنے لگا با قسم جی کون سے پڑھنے لگا چلو با قسم وہ با ہے جو بتاتی ہے متکلم نے میرے ماں بعد کا ذکر کر کے جی اپنی بات کو پختہ کیا ہے متکلم نے میرے بات کو پختہ کیا ہے اس کی بات یہ تھی لا فلن کذا میں کام کروں گا لیکن اس نے کہا باللہ کیا کہا باللہ یہ بات بتا رہی ہے کہ متکلم نے میرے ماں بعد کا ذکر کر کے جی اپنی اس بات کو کیا کیا پکا یاروں نے قسم چک لی ہوتے انہیں کرنا ہی کرنا ہے جی اگر ایسا کہ میں کام کروں گا وہ اگلا پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں وہ باللہ اللہ کی قسم کراں گا جی وہ کہ یار نے قسم چک لی انہیں کرے گا یہ نے اپنی گال کی کر لے پختہ تو یہ بات بتاتی ہے متکلم نے میرے ماں بعد کا ذکر کر کے اپنی بات کو کیا کیا پختہ ہو گیا یہ بھی آپ جی پیچھے کتنے رہ گئے ذرا بتاؤ گا استعطاف ایک اور بھی ہے مصاحبہ آپ سوئے ہوئے کراچی والے جی کہتے ظرفیہ رہ گیا اب وہ پڑے ظرفیہ آدھا ظرفیہ رہ گیا درویش اس کو نزلہ دائمی بیمار ہے یہ نزلہ صحیح کہا میں نفسیات کا ماہر ہوں یہ بیمار پوچھ رہے میں سے اس کو نزلہ ہے بھاگا کر کھیلا کر توجہ ہے تھوڑی جی اچھا جی دو معنی رہ گئے جی ایک یہ اور ایک مصاحبت ایک مصاحبہ جی یہ پڑھنے لگا دھیان سننا جی با کا یہ والا معنی استطاف لکھا ہے کہ یہ الگ کوئی معنی نہیں با کا یہ الگ کوئی معنی نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ با جو قسمیہ ہے نا اس کے آگے دو قسمیں ہیں با قسمیہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو استطافی ہے اور ایک وہ جو غیر استطافی یعنی با قسمیہ اس کی دو قسمیں ہیں دو قسمیں ایک وہ جو استعطافی ہے با قسمیہ ہو اور استطافی ہو یہ وہ با ہوگی کہ جس کے ذریعے بندہ قسم تو اٹھائے گا لیکن آگے جو جوابی قسم ہے وہ امر آئے گا امر مطلب کوئی شہر طلب کرے جس کے ذریعے اللہ کی قسم اخبیر نہیں اللہ کی قسم مجھے بتا اب یہ با قسمیہ استطافی ہے اور یہ والی با قسمیہ غیر استطافی یعنی یہ الگ معنی بیان کرنا کہتے ہیں صاحب ہو گیا جی کیا ہو گیا صاحب جی کہتے ہیں جی با قسمیہ کی دو قسمیں ہیں استطافی اور غیر استعطافی اگر با قسمیہ کے بعد آگے سی کا کون سا آ جائے وہ با قسمیہ استطافی استطاف کا معنی ہوتا ہے کوئی شہر طلب کرنا ہاں تو اس میں کچھ شہر طلب کی جائے جی یاد ہو گیا ارحم بی زیدین جو مثال ہے کہتے ہیں اس میں بی صاحب ہے جی کہتے ہیں راہیمہ یرحمو یہ خود متعدی ہوتا ہے اگے یہ مفعول آتا ہے واسطے کے بغیر جی یعنی اس کے آگے با جار جور نہیں آتی یہ با جار مجرور مل کے اپنے متعلق کیا دے رہا ہوں کہتے اس میں بھی صاحب ہے تو یہاں کتنے صاحب ہوئے دو ایک با کا معنی الگ استطاف بیان کرنا اور پھر جو مثال دی ہے مثال کے اندر صاحب ہے اچھا مثال میں پھر دو صاحب ہیں ایک بلا نہیں آیا جی اور پھر آگے یہ جو با راہیمہ کے آگے با نہیں آتی راہیمہ کا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے واسطے کے بغیر آتا ہے جی کو سمجھ آئی جی با کا ایک معنی جو رہ گیا وہ ہے مصاحبت تو میرے خیال میں سب سے مشکل یہ تھا مصاحبت آپ مجھے دیکھیں یہ با بتائے گی میرا ماں باپ میرے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے میرا ماں باپ میرے متعلق کے معمول کے ساتھ نسبت میں شریک ہے دال لگانا بڑا مشکل ہے تھوڑی سمجھ آئی جی
یعنی یہ باب بتائے گی جو میرا متعلق ہے اس کا جو معمول ہے، اس کا جو معمول ہے، میرا ماں بعد میرے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے، کہ جس کی نسبت ادھر ہے اس کی نسبت میری طرف بھی ہے جی، فٹ ہونے لگا ہے۔ اشتریت الفارس بسرجی، یہ با ہے جی، اس کا ماں باپ کون ہے؟ سر، یہ با بتا رہی میرا ماں باپ جی، اس کا متعلق کون تھا با کا؟ اس کا معمول یاد رکھنا، معمول فاعل کو بھی کہتے ہیں مفعول کو بھی کہتے ہیں، یہ فاعل بھی معمول ہے جی، معمول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں عمل ہوا ہے جی، تو مفعول بھی معمول ہے جی، فاعل بھی معمول ہے، مفعول بھی معمول ہے، لیکن یہاں ہماری جو بات ہے جو فٹ ہوگی وہ اس پہ ہوگی یعنی معمول کون سا؟ مفعول۔ یہ بات بتا رہی میرا ماں باپ جی، میرے متعلق کے معمول کا جی نسبت میں شریک ہے، کہ جس کی نسبت ادھر ہے اسی کی نسبت میرے ماں باپ کی طرف بھی ہے جی۔ میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین سمیت، ایک بھی گھوڑا خریدا تھی زین سے خریدی نا جی، بھائی جو کوئی سمجھ آئی جی، زبانی یہ تکرار یہ سبق ہوا ہے، اب صرف ترجمہ ہو، اب کیا ہوگا جی؟ تو یاد ہو گیا یہ سب کے بعد تھی تکرار کر لو جی، میرا دیکھو ترجمہ سننا تو، اور ادھر 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 دیکھو سارا نظر آ رہا ہے، اور تحقیق کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے، پڑھو ہم پڑھو، بھائی زبانی نہیں پڑھنا، میں بڑا خلاف ہوں جو زبانی ترجمہ طالب علم پڑھتا ہے جی، اور ترکیبی زبانی جو کرتے ہیں میں خلاف، اوپر کتاب کے اوپر ہو گیا ترجمہ جی۔ با تعلیل کی مثال ترجمہ سنا ہے کیا؟ ترجمہ با تعلیل کی مثال، یہ کس کا ترجمہ مثال ہوگا جی؟ آگے سنا ترجمہ سنا، با تعلیل کی مثال اللہ تعالی کے فرمان جی، فرمان، یہ فرمان مقول کا معنی ہے جی، کس کا معنی ہے؟ مقول کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان، پھر یہ کیا بنا رہا ہے؟ مبدل میں ترجمہ کرنے لگا بات تعلیم کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان، یعنی جی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل کی مثل میں جی، ہو گیا جی، میں اس کے ساتھ پھر اس کو لگانے لگا ہوں جی۔ تحقیق کبھی با مسابت کے لیے ہوتی ہے، با مسابت کی مثال اشتریت الفرس بسرجی کی مثل میں ہے، تحقیق کبھی با تادیہ کے لیے ہوتا ہے، با تادیہ کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان، یعنی با تادیہ کی اور مثال جی، اور با تادیہ کی مثال ذهبت بزید یعنی اذهب کی مثل میں ہے، اور تحقیق کبھی با مقابلہ کے لیے ہوتی ہے، با مقابلہ کی مثال اشتریت العبد بالفرس کی مثل ہے، تحقیق کبھی با قسم کے لیے ہوتی ہے، با قسم کی مثال باللہ الا فلنقدا کی مثل ہے، تحقیق کبھی با استطاعت کے لیے ہوتی ہے، با استطاعت کی مثال ارب زید کی مثل ہے، تحقیق کبھی با ظرفیت کے لیے ہوتی ہے، با ظرفیت کی مثال زید بالبلد کی مثل ہے، تحقیق کبھی با زیادت کے لیے ہوتی ہے، با زیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی بھائی تو ان کو سمجھ آئیے ہر ایک کے ساتھ یہ ضرور لگانا دل کر لگا کے ترجمہ سمجھ آئی۔ آخری بات ویسے تو ترجمے ہم نے کر دیے، میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین سمیت، اللہ ان کا نور لے گیا، میں زید کو لے گیا، یہ نہیں زید کو لے گیا، میں نے گھوڑا خریدا، گھوڑا غلام خریدا گھوڑے کے بدلے، اللہ کی قسم میں وہ کام کروں گا، تو زید پہ رحم کھا، زید شہر میں ہے، اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ با تعدیہ کی دو مثالیں کی جی، با ایک قرآن سے تھی ایک بندوں کے کلام سے، اچھا دو مثالیں چلو دے دی، لیکن اس کے بعد یہ کیوں نکالا جی؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ان کا مذہب لیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ فعل با کے ذریعے متعدی ہو جی یا فعل حمزہ کے ذریعے متعدی ہو، معنی دونوں کا ایک ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، یہ سمجھ آ گئی جی؟ الحمدللہ